شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حکمت کی بات اگر احمق کے سامنے کرے گا تو وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھے گا۔ جب ایک بات تم کر لو تو پھر بار بار اس کو مت دہراؤ۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ جو لوگ تمہیں دھوکہ دے ان سے مدد مت لو اور ہر ایک کی عزت کا نگہبان رہو۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ تیرا غصہ تیرے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ رات کے وقت آہستگی اور نرمی سے بات کیا کرو۔ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے کمزوروں سے لڑتے ہیں اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے طاقتور لوگوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کسی سے نہیں لڑتے۔ اگر آپ نے کبھی خراب سیب کھانے کا تجربہ نہیں کیا تو آپ کبھی اچھے سیب کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ تلخیوں سے نہ گزرے تو سکون کے لطف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ خود کو ایسا ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا ویسے بن جاؤ جیسے خود کو ظاہر کرتے ہو۔ اگر تمہارے پاس خوبصورتی اور پیسہ نہیں ہے تو تمہیں پیار بہت ذلیل کرے گا۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک کام کر لو، دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے گی۔ اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے سب سے پہلے سماج کے طاقتور لوگوں کو صاحب علم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ سکے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، چیز کی قیمت نہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ جھوٹ کا سب سے بڑا سزا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی سچ پر بھی یقین کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا اپنا موقف ہونا چاہیے اور اس پر کڑے رہے، ہجوم سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔